الحمد لوليه والصلاة على نبيه اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند، خوش اور اپنی امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ 1 سال کے بعد رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کے بے شمار اسباب اور بے شمار دروازے اپنے اندر سمائے لے کر آتا ہے۔ ہم آج آپ کو مشائخ سے منقول رمضان المبارک گزارنے کا بالکل آسان طریقہ بتلائیں گے تاکہ آپ رمضان المبارک میں اپنے کام کاج، دفتری مصروفیات، ملازمت اور کاروبار کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے تینوں عشروں کی برکات، انوارات حاصل کر سکیں۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ آئیں مل کر ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے وقت ہم آپ سے ایک التماس کرتے ہیں، اگر آپ نے ہمارا چینل وظائف ٹیوب سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل وظائف ٹیوب کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی ویڈیو کے نیچے دائیں طرف ریڈ سرخ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل وظائف ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ظاہر ہونے والے بیل کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا لنک آپ کو مل سکے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کے وہ سنہری اصول جو مشائخ سے منقول ہیں اور بالکل آسان ہیں، ان پر عمل بالکل آسان ہے، بتلانے والے ہیں کہ جن پر عمل کر کے آپ رمضان المبارک کے تینوں عشروں کی برکات اور انوارات بالکل آسان طریقے سے حاصل کر سکیں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے بالکل پاک اور صاف ہونا ہے، خوب طہارت حاصل کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا اللہ تعالی سے عہد کرنا ہے کہ اے اللہ، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، مجھے اب پوری زندگی 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ لہٰذا آپ نے پورے رمضان المبارک کے مہینے میں یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو۔ اس طرح رمضان المبارک میں کوشش یہ کریں کہ آپ ہر جمعے والے دن کسی بھی وقت صلاۃ تسبیح پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں، اور سحری کے وقت جب آپ بیدار ہوتے ہیں تو 10 منٹ پہلے بیدار ہو کر آپ 2 رکعت یا 4 رکعت صلاۃ تہجد پڑھ لیں، اور اس کے بعد 2-4 منٹ اپنے اللہ تعالی سے راز و نیاز کی باتیں کر لیں۔ نمبر 3، رمضان المبارک کا مہینہ چونکہ قرآن کا مہینہ ہے اور تمام آسمانی کتابیں قرآن مجید سمیت اس ماہ مبارک میں نازل ہوئیں، تو لہٰذا آپ کم از کم 1 پارہ روزانہ تلاوت کریں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کوشش کریں کہ ہر عشرے میں ایک قرآن مجید آپ کا مکمل ہو۔ نمبر 4، رمضان المبارک کے دن بھی مبارک ہیں اور قیمتی ہیں، اور راتیں بھی مبارک ہیں اور قیمتی ہیں، لہذا عصر سے مغرب تک کا وقت بہت ہی قیمتی ہے، لہذا اس میں کم از کم آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ 300 بار استغفار اور 300 بار درود شریف پڑھیں۔ نمبر 5، یعنی لا الہ الا اللہ، اور اس طرح لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد آپ کثرت کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ پورا سال آپ کو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی نہیں رہے گی۔ نمبر 6 اور سب سے اہم جو اصول ہے وہ یہ ہے، آپ نے زبان سے نہ غیبت کرنی ہے، کانوں سے نہ غیبت سننی ہے، نہ گانے سننے ہیں، ایسے ہی آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔
ایسے ہی رمضان المبارک میں آپ کم از کم انٹرنیٹ کا استعمال کریں، موبائل کا استعمال کریں، اور زیادہ سے زیادہ وقت آپ ذکر و عبادت میں، تلاوت میں، اللہ کی یاد میں گزاریں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ جب آپ ان 6 باتوں پر عمل کریں گے آپ نے اللہ کی رحمت کو بھی پا لیا، اللہ سے اپنی مغفرت بھی کروا لی، اور جہنم سے نجات کا سامان بھی کما لیا اور حاصل کر لیا، اور اپنی بخشش بھی کروا لی۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت، ذکر، تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک گزارنے والا بنائے۔ آمین۔